ارسطو قدیم یونان کا عظیم فلسفی سائنسدان، ریاضی دان، تخلیقی نگار اور مصنف تھا۔ اس کی تحریروں کے موضوعات فزکس، میٹا فزکس، بلاغت، فلسفہ سیاسیات، حکومت، اخلاقیات، حیاتیات اور حیوانات تھی۔ ارسطو 384 قبل مسیح میں یونان کی ایک چھوٹی سی ساحلی قصبے سیڈیرا میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام نیکومیکس تھا، جو کہ ریاست میسیڈونیا کے بادشاہ ایمنتس کا درباری طبیب تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ارسطو کی آباء و اجداد کئی نسلوں سے اس ریاست کی شاہی دربار میں بطور معالج کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ اگرچہ ارسطو جب ابھی لڑکپن میں ہی تھا تو اس کا باپ فوت ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ساری عمر ارسطو کا شاہی دربار سے قریبی واسطہ رہا اور اس نے اس ماحول کا کافی اثر بھی لیا۔ ارسطو کی ماں کا نام فیسٹس تھا، لیکن اس کے بارے میں مزید کچھ معلوم نہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ارسطو کی ماں بھی اس کی بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حسین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین وائس یوٹیوب چینل۔ تو اس ویڈیو میں ہم افلاطون کی سب سے ہونہار شاگرد ارسطو کی بات کریں گے اور اس کی تاریخ کی بات کریں گے۔ ارسطو کے باپ کے مرنے کے بعد ارسطو کا بہنوئی پرگزینس اس کا سرپرست بنا اور اس کے جوان ہونے تک اس کا خرچ اٹھاتا رہا۔ چونکہ ارسطو کا تعلق معالج خاندان سے تھا، اس لیے ارسطو کو ایسی تربیت ملی جس نے اس کا رجحان مظاہر قدرت کے مطالعے کی طرف کر دیا۔ ایسی تعلیم و تربیت نے ارسطو کی دل و دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑ دیا اور یہی وجہ تھی کہ ارسطو اپنے استاد افلاطون کے برعکس بہت گہرا فلسفی نہ بن سکا۔ 367 قبل مسیح میں ارسطو 17 سال کا ہوا تو اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایتھنز بھیج دیا گیا۔ اس زمانے میں ایتھنز کو کائنات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر میں ارسطو نے افلاطون کی اکیڈمی میں داخلہ لیا، جو کہ پوری یونان میں اعلیٰ ترین درسگاہ تھی۔ یہیں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ارسطو ایک مثالی عالم بن گیا۔ افلاطون کی اس اکیڈمی سے ارسطو 20 سال تک منسلک رہا۔ 347 قبل مسیح میں افلاطون کا انتقال ہو گیا۔ اگرچہ ارسطو اپنے استاد کا بہت ہونہار شاگرد تھا، لیکن افلاطون کے مرنے کے بعد بھی اس اکیڈمی کا سربراہ نہ بن سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب افلاطون نے اسے اپنی زندگی میں اپنا جانشین نہ بنایا تو اس نے دل برداشتہ ہو کر وہ اکیڈمی ہی چھوڑ دی۔ افلاطون نے اپنا جانشین اپنے بھتیجے کو بنا دیا اور افلاطون کی موت کے بعد وہی اس کی اکیڈمی کا سربراہ بنا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بہت سی بنیادی فلسفیانہ معاملات میں ارسطو اور افلاطون کے نظریات ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے۔ افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا میں خیالات، فلسفہ اور نقائص سے پاک چیزیں ہی سب کچھ ہے، جبکہ اس نظریے کے برعکس ارسطو خیالات کی دنیا کی بجائے حقیقت اور مادی دنیا کے بارے میں زیادہ سوچا کرتا تھا۔ دو یونانی ریاستوں کے بادشاہ ہرمیاس نے ارسطو کو اپنا دربار میں ملازم رکھ لیا اور ارسطو چند سال تک اس کی دونوں ریاستوں میں باری باری مقیم رہا۔ پھر بادشاہ نے پالک بیٹی پیتیاس، جو کہ بادشاہ کی بانجی بھی تھی، سے ارسطو نے شادی کر لی۔ اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام بھی انہیں پیتیاس رکھا۔ جب اس بادشاہ کی ریاست پر ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا تو ارسطو وہاں سے میسیڈونیا چلا گیا۔ اگلے 4 سال کے دوران ارسطو مختلف علاقوں میں سفر کرتا رہا، جہاں نہ صرف وہ علم حاصل کرتا رہا بلکہ لوگوں کو بھی اپنی تعلیم سے مستفید کرتا رہا۔ اسی عرصے میں ارسطو نے حیاتیاتی سائنسوں پر تجربات کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا۔ ارسطو نے نباتات اور حیوانات پر اپنی جو مشاہدات کی وہ انہی دنوں کے تجربات پر مشتمل ہیں۔ انہی علاقوں میں اس کی ملاقات اپنے جیسے اور ایک شخص یوپیریٹس سے ہو گئی اور ان دونوں نے مل کر سائنسی میدان میں کافی تجربات کی۔ جب ایتھنز میں ارسطو نے اپنا اکیڈمی لائسیم قائم کی تو ارسطو کے بعد اس کا اکیڈمی کا سربراہ بھی یہی شخص مقرر ہوا۔ ارسطو نے اس زمان میں موجود نہ صرف تمام علوم کا مطالعہ کیا بلکہ ان علوم میں اضافہ کرنے کے لیے اپنا خاطر خواہ حصہ بھی ڈالا۔ طبعی سائنسوں میں ارسطو نے علم تشریح، الاعضاء، فلکیات، ایمبریولوجی، جغرافیہ، علم ارضیات، فن موسمیات، فزکس اور حیوانیات کا مطالعہ کیا۔ فلسفے میں ارسطو نے جمالیات، اخلاقیات، حکومت کے بارے میں مضامین لکھے۔ اس کے علاوہ ارسطو نے تعلیم، غیر ملکی رسوم و رواج، لٹریچر اور شاعری کا مطالعہ کیا۔ اگر ارسطو کی تمام تحریروں کو جمع کر لیا جائے تو اسی یونانی علوم کا ایک انسائکلوپیڈیا تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ارسطو ہی وہ واحد شخص تھا جو اپنے زمانے کے تمام علوم سے واقف تھا۔
343 قبل مسیح یونانی ریاست میسیڈونیا کے بادشاہ فلپ دوم نے ارسطو کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی تاکہ وہ 13 سالہ شہزادے سکندر جو بعد میں سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہوا کو تعلیم دے سکے۔ بادشاہ نے ارسطو کو اپنی شاہی اکیڈمی کا سربراہ بھی بنا دیا۔ اس عرصے میں ارسطو نہ صرف سکندر کو بلکہ 2 افراد اور کو بھی تعلیم دیتا رہا اور یہ دونوں بھی بعد میں بادشاہ بنے۔ افلاطون کے جانشین کی وفات کے بعد جب دوبارہ اس کی اکیڈمی کے لیے انتخابات ہوئی تو ارسطو کی بجائے زینوکریٹس اس کا سربراہ بن گیا۔ اس وجہ سے بادشاہ فلپ کی دلچسپی ارسطو میں کم ہو گئی۔ ارسطو 5 سال تک سکندر کا استاد رہا۔ جب سکندر کا باپ فوت ہوا تو سکندر بادشاہ بن گیا۔ ارسطو ایک ایسی فلسفیانہ دنیا تشکیل دینے میں مصروف ہو گیا جس کا مرکز یونان تھا، لیکن بادشاہ بن جانے کے بعد سکندر کا ارادہ ارد گرد کے ممالک فتح کر کے یونان کے سرحدوں کو دور دور تک پھیلانا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے تیاریاں بھی شروع کر دی تھی۔ ارسطو نے یونان کے لیے قومی حکمت عملی ترتیب دی جس کے تحت اس کے خیال میں یونانی ثقافت کو وحشیوں سے دور رکھا جا سکتا تھا۔ اس کے برعکس سکندر کا خیال تھا کہ انہیں غیر یونانی ثقافت کو بھی اپنی پالیسیوں میں جگہ دینی چاہیے تاکہ غیر یونانی علاقوں میں اپنی حکومت کو مستحکم کرنے میں آسانی ہو سکے۔ ارسطو کی خدمات کے اعتراف میں سکندر نے ارسطو کو مکمل آزادی دے دی کہ وہ سائنسی علوم کے مطالعے میں اور سائنسی تحقیق کے لیے جتنی چاہے وہاں سے کتابیں حاصل کر لیں۔ اس کے بعد سکندر نے اپنی غیر ملکی مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا اور چند ہی سالوں میں اس کی سلطنت پھیلتی چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر نے ایک طرف تو افلاطون کی اکیڈمی میں مدد جاری رکھی اور دوسری طرف ارسطو کو مشورہ دیا کہ اپنی اکیڈمی کھول لے۔ ارسطو نے ایتھنز میں لائسیم کے نام سے اپنا اسکول کھولا اور آئندہ 12 سال تک اس سے چلاتا رہا۔ یہی اپنی باقی ساری زندگی ارسطو نے علم حاصل کرنے اور دوسروں کو تعلیم دینے اور تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ اس نے اپنی اسکول کو ایک بے مثال مرکز بنا دیا جہاں سائنسی تحقیقات کی جاتی تھی۔ یہاں صبح کے وقت ارسطو اپنی سینئر طالب علموں کے ساتھ تفصیلی بحث کیا کرتا تھا اور دوپہر کے وقت وہ عام قسم کے فلسفی کا طالب علم کو مقبول عام موضوعات پر لیکچر دیا کرتا تھا۔ زمانہ قدیم میں ارسطو ہی دنیا کا وہ واحد شخص تھا جس نے سب سے پہلے ایک بہت بڑی لائبریری قائم کی۔ ارسطو کا یہ اسکول 525 قبل مسیح تک چلتا رہا اور جب اس علاقے پر بادشاہ جسٹینین کا قبضہ ہو گیا تو اس نے اسے بند کرا دیا۔ ارسطو نے 12 سال کے عرصے میں اپنا بہت سارا ادبی کام کیا۔ اس نے بہت سے مکالمے لکھے جس کے محض چند ٹکڑے ہی صحیح سلامت بچ سکے۔ ارسطو کی جو مقالہ جات یا مضامین ہم تک پہنچے وہ عام لوگوں کے مطالعے کے لیے نہ تھی بلکہ وہ تو اس کی اپنی اسکول کے طلباء کی قرص کا حصہ تھی۔ اگلی 2000 سال تک دنیا ارسطو کی ان لاسانی مقالہ جات سے استفادہ حاصل کرتی رہی۔ شادی کی تقریباً 10 سال بعد ارسطو کی پہلی بیوی پیتیاس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ارسطو کا خیال غلام لڑکی ہیرپیپیلس سے شروع ہو گیا۔ ارسطو نے اسے غلامی سے آزاد کرا دیا اور جلد ہی دونوں نے شادی کر لی۔ اس عورت کا تعلق بھی ارسطو کی آبائی علاقے سیگیریا ہی سے تھا۔ ہیرپیپیلس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ارسطو نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر نیکومیکس رکھ دیا۔ بعد میں ارسطو نے اپنا فلسفیانہ کام نیکومیچین ایتھک کا نام بھی اپنے باپ نیکومیکس کی نسبت ہی رکھا تھا، مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ نسبت ارسطو کی باپ سے ملتی ہے یا اس کی بیٹی سے۔ ارسطو اپنی اسکول سکندر اعظم کی وفات تک چلاتا رہا جس کا 323 قبل مسیح میں اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایتھنز کی شاہی خاندان اور خود ارسطو کے لیے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ایتھنز کی اسمبلی نے یونانی شہر ریاستوں کو سکندر اعظم کے خاندان سے نجات دلانے کے لیے سکندر کی جانشین کے خلاف جنگ شروع کر دی اور اس کو تخت سے ہٹا دیا۔ نئی انتظامیہ نے ارسطو کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا اور اس پر یہ الزام لگایا کہ ارسطو دیوتاؤں کا احترام نہیں کرتا اور اسی بنا پر اسے ملحد قرار دے دیا، اور یہی وہ الزام تھا جس کے تحت 399 قبل مسیح میں افلاطون کے استاد سقراط کو سزائے موت دے دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس پر مقدمہ چلایا جاتا ارسطو ایتھنز سے نکل گیا اور ایوبیا کے ایک مقام پر چلا گیا اور اپنی زندگی کا باقی حصہ اس نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وہیں گزارا۔ اس علاقے میں جا کر ارسطو کی نظامی انہضام میں خرابی پیدا ہو گئی اور 322 قبل مسیح میں 63 سال کی عمر میں ارسطو کا انتقال ہو گیا۔ اسے اس کی پہلی بیوی کی قبر کے قریب دفنا دیا گیا۔